اللہ کی مخلوق ہیں، سب کی مدد کریں، نیکی نیکی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں، مگر زکوٰۃ اور عشر وغیرہ جو ہے نا یہ صرف مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کو لیا جائے۔ اب آپ پوچھیں نا جو پوچھنا چاہتے۔ مولانا صرف یہی پوچھنا تھا کہ اگر ہم جو زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں وہ تو نہیں دی جا سکتی غیر مسلم؟ نہیں، وہ نہیں دے سکتے آپ، اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، بہت مدد کرنی چاہیے۔ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ ان میں سے بھی کسی کو زکوٰۃ کا دے دیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اگر اس کی مدد کریں تو یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو عام دنوں میں ہم صدقہ یا خیرات کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ وہ دے دیں، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہتا تو کھانا پکا کر بھی، جیسے عبداللہ بن عمر شوربہ پکا کر یہودی کے گھر بھیجتے تھے پڑوسی کے، یہ تو انسانی جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، نیک سلوک کرنا چاہیے ہمیں ان سے، شاید اللہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے تو قیاس کیا کہ چونکہ چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا 3 درہم پر، یہی کم از کم مہر ہے۔ دوسروں نے کہا کوئی جوڑ ہے اس میں، چوری کی سزا کا جوڑ ہے اس مہر کے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صوبہ سندھ سے۔ اچھا، صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں، کریں میرے بھائی سوال۔ پوچھیں مولانا سے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال یہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک مٹھ کا ہے، اور کوئی کہتا ہے نہیں اتنی لمبی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، بڑا اختلاف ہے۔ جی یہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیجیے۔ مولانا داڑھی کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک مٹھ ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس علامت کا پتہ چلے کہ بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، منڈوانے سے بچا ہوا ہو۔ تو شرعی حیثیت اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو بات ہے وہ بتائیں بھائی کہہ رہے ہیں۔ شرم تو یہی چیز ہے کہ منڈانا بہت جرم ہے، یہ جو منڈاتے ہیں نا بالکل چٹ کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بالکل گناہ ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے منڈانا چھوڑ دیا تو یہ تینوں راستے کھلے کہ چھوٹی رکھے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اس کو اس دور میں علامہ قرآن سے سعیدی صاحب نے تو سینکڑوں صفحے لکھے اس پر، سارے مسلکوں کی بحثیں کر کے شرح مسلم میں کہ کوئی دلیل بھی دے کہ مٹھ جو ہے اس کا واجب ہونا ہے۔ صحابی کو اتنی پسند تھی کہ اس سے مسئلہ نکلایا کہ کم نہیں ہو سکتی، منڈانا حرام ہے، بس یہ نہیں۔ اور جو زیادہ رکھتے ہیں ایک مشت وہ بھی ٹھیک ہے، آخر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر نے اس کو پسند کیا، پسند ہی ہے، دین نہیں بن گیا یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ملا ہی نہیں کہ آپ کچھ کرتے تھے، اس کو یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتے، دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے، مگر ضعیف اس لیے کبھی ہو جاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کا عمل اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ سارے علماء مانتے ہیں کہ اگر کوئی روایت سندن ضعیف بھی ہو مگر وہ عمل ہو صحابہ کا، پتہ چل گیا کہ اگر وہ نہ ہوتی کیوں کر، اس لیے وہ جو ہے نا کاٹنے والی ترمذی کی وہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ابن عمر اور ابو ہریرہ حضرت عمر سب کٹاتے، تو کٹانا جائز ہے، بالکل کٹانے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی کوئی زیادہ لمبی رکھتا بسم اللہ، مسئلہ نہ بنائے، نہ اس پر کوئی کسی کو تنگ کرے، جو اس کی منڈانا خدا کے لیے چھوڑ دے، مسلمان کو دلیری کریں، جو شعار ہے اسلام کا نشانی کرے۔ جی بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں داڑھی منڈوانا نہیں ہے، مونچھ کٹانا ہے، داڑھی منڈوانا نہیں ہے، نہیں کٹانا ہے۔ نہیں، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی، کیونکہ ابن عمر ہی جو کٹاتے تھے، جنہوں نے سنایا نا کہ داڑھی بڑھاؤ وہی کٹاتے تھے۔ صحیح بخاری میں، ابو داؤد شریف میں وہ ایک مشترک کر کٹا دیتے، اب ان سے زیادہ کون سمجھتا تھا اس کا مطلب؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں تو دوسری طرف ان کا عمل دیکھیں۔ انہوں نے کیا سمجھا اس کا معنی؟ یہ سمجھا کہ چھوڑے رکھو، یہ ہوتا کٹاتے کیوں پھر؟ ہم یہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ نبی علیہ السلام کی اگر کسی کے پاس ہے تو آپ پتہ کر کے اگلی نشست میں بتا دیں، کوئی دکھا دے کہ حضور کی داڑھی ایسی تھی، میں مان لوں گا۔ آپ کا تو ذکر ہی نہیں ملا کہ چھیڑتے تھے یا نہیں چھیڑتے، لفظ تو صرف داڑھی بڑھاؤ، اس کو پکڑے ہوئے۔ اب جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ وہ کٹاتے تھے۔ ہم یہ شیخ صاحب یہ بات نہیں، ہم یہی پوچھتے ہوں تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی داڑھی نہیں، نبی علیہ السلام کا میرے بھائی کوئی نہیں بتا سکا۔ آپ بات ختم کرتے نا، اور بھی باتیں کر رہی، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضور داڑھی کو نہیں چھیڑتے تھے۔ جہاں جو یہ لفظ نکال دے گا نا پھر غور کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک صحابی نے خواب میں دیکھی ہے، پھر اس صحابی نے یہ بتایا تھا یہ داڑھی مبارک نبی علیہ السلام بہت گھنی لمبی تھی۔ لمبی کا کوئی ذکر نہیں، حضور کا صرف یہی ذکر ہے کہ حضور کسر لے جاتے،
کسو لیا اور ہوتے میں کسو لیا نہیں، میرے بال بہت نا تھوڑے تھوڑے ہیں، کس ہوتا ہے کہ گھنے بہت زیادہ بال، یہ لمبی لمبی نہیں بتاتا کہ لمبی تھی یہ چھوٹی تھی، صرف گھنے تھے بال، آپ کے چہرہ مبارک پر بال بہت زیادہ. چلیں آپ اگلے ہفتے تک کچھ تحقیق کر کے رکھیں، پھر ہمیں کال کریں، باقی بات پھر اگلے ہفتے پہ اٹھا رکھتے ہیں. سینہ ڈھانکی، سینہ تو ڈھانکتی، اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہو بے شک اس کی مٹھی ہو، یہی سینہ کو ناف ہے، یہاں تک ہی ہو. کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ بڑی لمبی کی جو باتیں کرتے، کچھ نہیں، اس میں وزن رکھتے ہیں تو رکھتے رہے مگر دنیا کو تانگ نہ کریں. کٹانا بالکل جائز. محدث الاثر جو ہے علامہ اپنے البانی، ان کی لے لینی چاہیے فتاوی البانی، سیڈیز ہی ملتی. انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر بھائی سلسلہ الحدیث بدعت کا کہ لمبی داڑھی کہتے ہیں، ایک بھی لاؤ سلف میں، تم نے داڑھی بنا لی لمبی، بدعت ہونے کا فتویٰ دیا کہ سلف کے خلاف مانا کرتے. جنہوں نے کوئی زبان عربی تھی انہوں نے کیا سمجھا تھا، صرف موننا چھوڑ دو. اب مولانا جس کی تو پوری داڑھی ہے وہ تو سمجھتا کہ اس کے بغیر تقوی کی تکمیل نہیں ہوتی. نہیں، وہ اپنا تقویٰ اس نے بنایا ہوا. اور کچھ کہتے ہیں جعلی حدیثیں کہ ایک صحابی تھا، اس کا ایک ہی بال تھا، اتنا لمبا تھا، اس نے یہ کر دیا. جب کہتے ہیں کہیں سے نکال کر دکھاؤ نا، کہاں یہ روایت، جعلی نہ بنایا کریں دیے. چلیے مولانا مہر کے بارے میں آپ بات بتا رہے تھے. میں اگر اگلے موقع ہوا نا شاید یاد رات لے آؤں گا. یہ اہل شام میں خود رسالہ جو اہل حدیثوں کا چھپا کہ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ داڑھی کٹوانی چاہیے، انہوں نے کہا کٹوانی چاہیے. کیوں؟ انہوں نے کہا ابن عمر کٹاتے. تو انہوں نے کہا ادھر حدیث ہے آف اللہ. تو انہوں نے کہا آف اللہ بیان کون کر رہا ہے؟ اگر تو کسی اور نے سنائی اور عبداللہ نے نہیں سنی تو ہم کہہ سکتے ہیں اسے نہیں پہنچ، وہ خود عبداللہ ہی تو سنا رہا ہے. اب دو ہی صورتیں نا کہ یا عربی نہیں جانتا، تم عربی زیادہ جانتے ہو، پنجاب میں پیدا ہو، یا وہ بے دین ہے کہ حضور سے سنی اور اس پر عمل نہیں کرتا، خلاف ہے، پھر فاسق ہے وہ، پھر حدیث ہی ختم ہوگی. یہ حدیث ہی نہ رہی، بے ایمان کی حدیث لی جاتی. یہ خود انہوں نے چھاپا تھا، عربی عبارت میں نے لکھی ابن قیم کی بدائل الفوائد کی. تو ایسی باتیں نہ کریں جیسے سارا صحابہ کٹاتے تھے، چاروں امام کٹاتے تھے، کسی نے یہ داڑھی نہیں رکھی لمبی. حق مہر کے بارے میں حضور کا نکال کر دیا. میں نے ایک مجلس میں بات ایک بڈھے نے کہ حضور کی، میں نے کہا جب نکال لاؤ گے نا آنکھوں کو رہنے دو، وہ تو اختلافی ہو گیا کہ اس کا معنی کیا. آپ کا ذکر ہو نا کہ آپ داڑھی نہیں چھیڑتے، پھر تمہاری بات میں وزن ہے کہ لمبی سنت. کہنے لگا آج بات سمجھ آئی. میں نے کہا اسی لفظ کو لیے پھرتے ہیں جس پر جھگڑا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. لاؤ ایسی جہاں ہے کہ حضور نہیں چھیڑتے، چھیڑنے کا تو ذکر ہے، تم اس کو کہتے ہو کمزور ہے. اس کو تو تائید مل گئی صحابہ کے عمل سے، کمزوری اس کی دور ہوگی. تمہارا کہاں ذکر ہے کہ آپ داڑھی کو نہیں چھیڑتے؟ جہاں یہ الفاظ مل گئے نا پھر بات کرنا. یہ سن لیا آپ سب نے یہ پروگرام. جی صحیح. سارا عالم اسلام کوشش کرے کہ جہاں ہوگا نا حضور اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑتے یہ لفظ لائے. اچھا مولانا بات کیا دیتے حضور کی سنت کیا ہوتی؟ سنت کہیں لکھی ہوئی پھر کہیں صحابہ اور تھے سنت اور جی صحابہ سنت کے خلاف چلتے تھے. جی بنیادی طور پر ہم حق مہر کے بارے میں بات کریں. حق مہر مولانا ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا. اللہ کے پاس تھوڑی سی باتیں ہیں کہ 10 درہم کی نا حدیثیں ہیں کافی، مگر وہی محمد ابن اسحاق ہے بیچارہ کہ جب ماننے کو جی چاہتا تو ابن اسحاق جو سکہ بن جاتا، جب نہیں ماننے کو جی چاہتا سورہ فاتحہ آتی ہے تو ابن اسحاق جو ہے تو بٹیر باز ہے اور دجال ہے اور کذاب ہے. یہ ہے مولویوں کا حال، مطلب کے بندے. حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ ابن اسحاق ہے اچھا آدمی، معتبر ہے، مگر وہ مدلس ہے، اس لیے ان سے جب روایت کرتا ہے تو وہ مستند نہیں ہوتی. یہ سارا نے اصول مان لیا. اب یہ 10 درہم کی جو ہے نا کم از کم یہ ساری اس کی یہ مدلس روایتیں ہانا سے اس نے روایت کی نہیں صحیح ثابت. بات وہی کھڑی نکلی جو جمہور کی بات ہے کہ نہ کم کی کوئی حد ہے. اگر وہ لڑکی کہتی میں ایک جوتے پر ہی راضی ہوں، اس کی مرضی، اس کا حق ہے. اور اگر وہ چاہے میں 10,000 لیتی ہوں نہ مانگ سکتی، بیوی کا حق ہے. کوئی نہیں اس کی مقدار نہ کم نہ 10 درہم کا تعین کر دیں. 10 درہم اگر کوئی کہے، چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت ہلکا مان ہے، انہیں بھی چاہیے نا کہ 10 درہم سے کم نہ 4.5 ماہ سے چاندی کا 1 درہم ہوتا. 10 درہم کا اتفاق یہ ہے کہ